گالیاں جاری ہو گئی. آخری ٹائم آیا، زبان پہ ننگی گالیاں جاری ہو گئی. ماں بہن بیٹی کی بازاری گالیاں، آوارہ گالیاں، بکتے بکتے کتے کی مبلغہ تھی. ساری زندگی اس نے قادیانیت کو پروموٹ کیا، ان کے لیے کام کیا. لوگوں کے گھروں میں جاتی، ہماری عورتوں کو، غریب بچیوں کو سلائی مشینیں تحفے میں پیش کرتی، پیسہ دیتی. گھر میں دانے نہیں، دانے ڈال دیے، کوئی کھانے کی چیز نہیں، وہ لا کے دے دی. کمیٹی ڈالی، کسی کو نہیں دی جا رہی، اس کی طرف سے خود ہی ادا کرتی. ساتھ یہ بکتی تھی کہ دیکھو ہم کتنے اچھے لوگ ہیں، ہم کتنے کوآپریٹیو ہیں، ہم کتنے اللہ والے ہیں. یہ مولوی ظالم ہے، یہ پیر ظالم ہے، یہ ملا ظالم ہے، ہمیں کافر کہتا ہے. ہمارا تو یہ نعرہ ہے کہ love for all, hated for none، کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں. ہم تو محبتیں بانٹنے والے لوگ ہیں. یہ کہہ کہہ کے، جھوٹ بول بول کے، بکواس کر کر کے کتنی مسلمان عورتوں کو اس مردود عورت نے نرزئی کر لیا. یقین جانے اللہ کی قسم، میں نے اسے مرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ میرے بچپن کے دور کی بات ہے. میں نے دیکھا کہ مرنے سے چند ماہ قبل اس پہ فالج کا اٹیک ہوا، اور اٹیک اس نوعیت کا ہوا، جسم تو ڈیڈ ہو گیا، زبان جاری ہو گئی. یقین جانیے جیسے کتا بھونکتا ہے ایسے بھونکا کرتی تھی. جب بھی بات کرتی کتے کا ساؤنڈ نکلتا، کتے کی آواز نکلتی. صبح بھونکتی، دوپہر بھونکتی، شام بھونکتی، رات بھونکتی. آدھی رات تک ان کے گھر سے اور کتے کے بھونکنے کی آوازیں آتی، اور ہمارے محلے دار یہ سمجھتے ان مرغیوں کے گھر میں انہوں نے کوئی کتا پال لیا ہے. جب دیکھو بھونکتا رہتا ہے. وہ کوئی کتا نہیں تھا، بلکہ نبی پاک کو گالی دینے والی، سرور کائنات کی عزت پہ، ناموس پہ حملہ کرنے والی، ختم نبوت پہ حملہ کرنے والی وہ قادیانی کتیا تھی، جسے پروردگار نے دنیا کے اندر ہی واقعی کتیا بنا دیا. حقیقت میں کتیا بن گئی. جب بھی بولتی کتیا کا کی آواز نکلتی. اور آگے چل گئے، اس کے منہ سے پیلے رنگ کی رالیں دبکتی تھی، جن میں سے پخانے کی اسمیل آتی. میرا سگا چچا نام شبیر احمد شیزان فیکٹری کے اندر ملازمت کرتا تھا. ساری زندگی قادیانیت کے لیے کام کیا. مرنے سے پہلے لکھ کے لے گیا کہ جب میں مروں میری کل پراپرٹی، میرے مکانات، میرے پلاٹ، میری جائیداد، میری زمینیں سب کی سب ان قادیانیت کے نام کر دی جائے. سب کی سب مسلمانوں کو قادیانی کرنے کے لیے خرچ کر دی جائے. میں نے چچا کو بڑا سمجھایا، چچا ڈر جا، ڈر جا قبر کے عذاب سے، اور ڈر جا قبر میں پڑنے والے زمین سے لے کے آسمان تک بڑے ہتھوڑے سے جو جہنمی کے کافر کے سر پہ مارا جائے گا. اور پناہ مانگ روزے محشر کی گرمی سے، پناہ مانگ جہنم کے بھڑکتے شعلوں سے. قادیانیت میں تھوک کے کملی والے کریم آقا کے دام رحمت کو تھام کے مسلمان ہو جا. بڑا سمجھایا، لیکن یقین جانے دس سے مس نہیں ہوا. ایک روز کیا ہوا، میں بڑی بہم بات آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں. ایک دن کیا ہوا، چچا سے سوال کیا. میں نے کہا ایک بات تو بتا، اگر کوئی بدبخت اللہ کے سچے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ گالی بکے تو بول، تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی شان میں بکواس کرنے والا یہ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ اس نے کہا جو عیسیٰ علیہ السلام کو گالی بکے یہ مسلمان نہیں، یہ کافر ہے. جب 74 میں مرزائیوں کا معاملہ قومی اسمبلی میں قائد ملت اسلامیہ حق کی نشانی شاہ احمد نورانی
صدیقی رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا تھا، اس وقت قادیانیوں کے تیسرے گماشتے، تیسرے شیطان مرزا ناصر کو قومی اسمبلی میں بلا کے یحییٰ بختیار نے، اٹارنی جنرل نے یہی سوال کیا تھا، اوے بول اگر کوئی اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو گالی بکے تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے بھی یہی کہا تھا، اللہ کے نبی کو گالی دینے والا کافر ہے، مسلمان ہو سکتا؟ بولو۔ یہ کتاب قومی اسمبلی میں پیش کی گئی، یہی کتاب میں نے چچا کے سامنے پیش کی، اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ بڑی اہم بات سنیے گا غور سے، میں نے یہ کتاب پکڑ کے چچا کے سامنے رکھ دی، کتاب کو کھولا، کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 11 ہے، لکھنے والا یہ قادیان کا چمگادڑ مرزا قادیانی قذاب ہے۔ اس کتاب کے سوا نمبر 291 پہ میں نے مرزا قادیانی کی یہ بکواس چچا کے سامنے پیش کی، قادیان کا چمگادڑ۔ اس کتاب میں گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر میں، گندے دماغ سے یہ زہر اگلتا ہے، بکتا ہے، لکھتا ہے، کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور نانیاں زناکار اور کسبی عورتیں تھیں، جن کے خون سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ کے نبی کو ننگی گالی، اللہ کے نبی کو گندی گالی۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور جب باپ ہی نہیں ہے تو دادیاں کہاں سے آ گئی؟ قرآن کا بھی انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو گالی بھی دی۔ تو بول جو قرآن کا انکار کرے، اللہ کے نبی کو گالی دے، یہ مسلمان ہے یا کائنات کا بدترین کافر ہے؟ بدترین کافر ہے۔ چچا نے کہا دکھاؤ کہاں لکھا ہے؟ جو کتاب پکڑی، 2-3 پیج پیچھے دیکھا، 2-3 پیج آگے گیا، کتاب کو بند کر کے یوں کر کے رکھ دیا۔ میں نے سمجھا شاید کہ ابھی مرزائیت پہ تھوک کے مسلمان ہو جائے گا، ابھی تو کہا نا جو عیسیٰ علیہ السلام کو گالی بکے یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آگے سے ایک ایسی بات کی، یقین جانیے گا کلیجہ چل کے کباب ہو گیا، اور دل خون کے آنسو رونے لگا۔ آگے سے کہا ویسے ہمارے مرزا صاحب نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، حق کہا ہے۔ مرزائی کا یار ہے نا بھی بھائی نے ذکر کیا، اس پہ لعنت کوئی شک نہیں ہے، اس میں ساری کائنات کی لعنتیں ہیں۔ وجہ یہ ہے وہ قادیانی اللہ کو قادیانی نبی پاک کی شان میں بکواس کرے، اور یہ کتا مرزائی نواز مرزائی سے ملے کہے باجی کی حال ہے، یہ کتا مرزائی سے ملے کہے باجی السلام علیکم، اور قادیانی پہ ساری کائنات کی لعنتیں، یہ کہے نہیں اللہ تجھے کیا پتا، میں تو مرزائی پہ سلامتی بھیجوں گا، یہ کتا مرزائی نواز یہ کہے یا اللہ تجھے کیا پتا، مرزائی کا اخلاق تو بڑا اچھا ہے، ساری کائنات کی لعنتیں، اللہ کی لعنتیں، نبیوں کی لعنتیں مرزائی پہ پڑے، اور یہ مرزائی نواز کہے السلام علیکم، اے مرزائی تجھ پہ سلامتی ہو، اور مجھے بتا اس مرزائی کے یار کی جنگ کس کے ساتھ شروع ہو گئی؟ اللہ کے ساتھ۔ اللہ کہے لعنت، یہ کہ نہیں لعنت نہیں سلامتی، اللہ کہے لعنت، یہ کہے سلامتی، اور سوچ اس کے پاس ایمان بھی بچا کے نہیں بچا۔ علماء نے لکھا ہے ایسے لوگوں سے جو یاری کرے گا، تعلق رکھے گا، کاروبار کرے گا، بزنس لین دین کرے گا، اس کا حسبے نہیں ہوگا۔ میرے بھائی نے ایسے نہیں کہا کہ مرزائیوں پہ لعنت، صحیح کہا۔ جب میں نے چچا کو یہ پیش کی
اس نے کہا نعوذ باللہ ہمارے مرزا صاحب نے جو کہا ہے حق کہا ہے، سچ کہا ہے، یقین جانیے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے دیکھا اس پہ اللہ کا عذاب کیسے آیا۔ مرنے سے چند مہینے پہلے ایسی بیماری لگ گئی، سو کے کانٹا بن گیا، آنکھیں اندر کو چلی گئی، آنکھوں کے نیچے عجیب قسم کے سیاہ قسم کے ہلکے پڑ گئے اور چہرہ پھٹکارا گیا، چہرے پہ نحوستیں بڑھ گئی، اس کا چہرہ ڈراؤنا ہو گیا، خوفناک ہو گیا۔ آگے سنیے آخر کار کیا ہوا، دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، کبھی ہنستا تھا، کبھی روتا تھا، کبھی چیختا تھا، کبھی چلاتا تھا، اور پیشاب آتا بستر پہ کر دیتا، گندگی آتی، غلاظت آتی، پخانہ آتا بستر پہ کر دیتا۔ بعد میں اس کو پیمپر لا کے میڈیکل اسٹور سے بڑے سائز کے پیمپرز لا کے اسے لگا دیے گئے، پھر بھی ایسی بدبو آتی، ایک لمحے کے لیے بھی اس کے پاس بیٹھا نہیں جا سکتا تھا۔ آخر کار کیا ہوا، میری پھوپھی اس بات کی گواہ ہے، میرے محلے دار اس بات کے گواہ ہیں، میں خود آئیز وٹنس ہوں، میں نے دیکھا کہ مرنے سے 2-3 دن پہلے دونوں ہاتھوں کو یوں کر کے بلند کیا، سارا وجود کامتا تھا، یوں کرتا تھا اور کہتا تھا چلے جاؤ میں نہیں جاؤں گا، چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ میں نہیں جاؤں گا، ساتھ ننگی اور گندی گالیاں بکتا، آخر کار یہی کہتا چلے جاؤ میں نہیں جاؤں گا، کتے سے بری موت مر کے یہ حرامی بلّہ جہنم واصل ہو گیا۔ مرنے تیری جات لانا جات لانا مرزائی نوازا تلانا مرزائی نوازا تلانا آج دارے ختم نبوت آج دارے ختم نبوت۔ میں ابھی کل کہہ رہا تھا ہمارے دوست بھائی اسلم صاحب کے گھر میں جڑا والے میں نے بیان کرتے ہوئے میں نے یہ بتایا، میں نے کہا سنو اللہ کا عذاب ہے ان کتوں پہ آتا ہے جو اللہ کے نبی کو گالیاں بکے، پروردگار کے بارے میں بکواسات کرے، سرور